اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، رمضان المبارک کی آج 28ویں تاریخ ہے، یعنی 28واں روزہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں جس پہ ہمیشہ اس پہ غور کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ 28واں روزہ 2026 کا ہے۔ یہ نہیں ہے صرف یہ اسی 2026 کے لیے ہے، بلکہ نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہی نہیں کہ آنے والی جنریشن اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، ہم اور آپ خواہ رہیں یا نہ رہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس اسی رمضان المبارک کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ صرف اپنے خطے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کا بڑے اچھے سے اہتمام کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، نفلیں اور تہجد بھی پڑھی، اوابین کی نمازیں بھی پڑھی، اور تسبیحات نامعلوم کتنی کی۔ یہ سب کچھ ہم نے کر ڈالا، اور قرآن مجید کا سادہ قرآن مجید ہم نے نامعلوم کتنے جو مکمل کر ڈالے۔ اور کچھ بھائیوں نے، کچھ بہنوں نے، کچھ بیٹیوں نے قرآن مجید کو ترجمے سے بھی پڑھا ہوگا، اور وہ جو ہے قرآن کی اصلی روح جو ہے اس تک وہ پہنچ بھی گئے ہوں گے، اور پہلے سے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے۔ وہی لوگ اسلام کو اچھے سے سمجھتے ہیں جو قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے ہیں، خواہ ان کی زبان کوئی بھی ہو، کسی بھی زبان میں وہ ترجمہ کیوں نہ پڑھتے ہوں۔ اور یہی نہیں کہ صرف مالیہ مسلمان کی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یا یہودی ہوں، یا ہمارے دوسرے دھرم کے لوگ ہوں، جو اپنے کو ہندو کہتے ہیں اور کٹر ہندو وادی کہتے ہیں، انہوں نے بھی اگر قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا ہوگا تو وہ بھی قرآن مجید میں کیا لکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں سارے انسانوں کے لیے کیا کہا ہے، وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اور بہت سی باتیں ایسی بھی ان کے سامنے آئی ہوں گی جس پہ گندے لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ محترم، ہر چیز کے، ہر کام کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، اور یہی معاملہ رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان المبارک کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، اس روزے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ایمان لانے والے یعنی مسلمان جو روزے رکھتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں سما جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، وہی معاملہ 11 مہینے تک برقرار رہے۔ اور اگر ہم نے اس میں مان لیا، ہم نے اس میں رمضان کے روزے بھی رکھ لیے اور سب کچھ بھی کر ڈالا، اپنی امید سے زیادہ کر ڈالا عبادت میں، اور پھر اس کے بعد میں ہمارا معاملہ پھر وہی ہو گیا جیسے ہم تھے، یعنی نہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ کسی چیز میں اللہ کا خوف اور ڈر رکھتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں رہی تو یہ ہوا کہ وہی ہوا کہ مان لیا گدھے کو
چاہے آپ زمزم کے پانی سے نہلا دھلا دیا جائے یا ملیا گنگا جی کے پانی سے نہلا دھلا دیا جائے، اور سب سے بہترین صابن اور شیمپو سے اس کو صاف کر ڈالا جائے، اور یہی نہیں سونے سے کڑھی ہوئی اور ہیرے جواہرات سے مڑھی ہوئی اس کے اوپر مان لیا جھول ڈال دی جائے، جس کے اوپر وہ ڈالی جاتی ہے اس کو سجانے کے لیے، جیسے دولہے کے لیے مان لیا راسی گھوڑا سجایا جاتا ہے، وہ سب کچھ نہ کر دیا جائے۔ لیکن جب اس کو مان لیا وہ سب کچھ پہنے ہوئے، وہ سب کچھ اوڑھے ہوئے اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کی خصلت جو اس کی نس نس میں سمائی ہوئی ہوتی ہے لوٹنے کی، یعنی گھوڑے پر لوٹنے کی، تو پھر وہ اسی طرح سے لوٹ جاتا ہے۔ تو سارا کیا کرائے محنت پانی پھر جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگوں نے یہی کام کیا، وہی غداری، مکاری، لیماری، جھوٹ بولنا، حق بات نہ کہنا، ایک دوسرے کو ستانا، ملاوٹ کرنا، کم ناپ تول کر کے دینا، یہ تمام چیزیں، اور اپنے پڑوسیوں کا دھیان نہ رکھنا، دوسرے مذہب کو برا کہنا، دوسرے کو نیچا دیکھنا، غریب کے غریب کو منہ نہ لگانا، اور یہ تمام چیزیں تکبر، گھمنڈ، یہ نہ معلوم کتنی گندگیاں، برائیاں، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھے، آل فال جو کچھ زبان میں آیا تو وہ بکتے چلے گئے، کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو پھٹکار دیا، کسی کو محبت و پریم سے بولنے کی کوشش نہیں کی، اور ایک دوسرے سے لڑانے اور بھیڑانے کی وہ باتیں کرتے رہے۔ اور یہی نہیں جو بالکل سراسر ناحق ہے، جس کو ساری دنیا غلط کہہ رہی ہے، اور اس کو بھی صحیح کہنا، یہ تمام کمیاں ہی تو ہیں۔ اور یہ تو چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر غلط ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، دین کے خلاف ہوتی ہیں، اللہ رسول کے خلاف ہوتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے ضروری اور سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ اور ہم لوگ جو جیسے چھوٹی بدھی کے ہیں، یعنی آتا جاتا کچھ نہیں، اپنے کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان جو ہے صرف ایسے مسلمانوں کے پاس ہے، وہ مالے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، غریبوں پہ رحم کرتے ہیں، بہت پنیہ دان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بس ایمان انہی کے پاس ہے۔ کیا یہ وہ باتیں کہتے ہیں جن کی عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے؟ جی ہاں، وہی اسی بات کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں بات آتا ہے کہ تو گوبر ان کے بھرا ہوگا جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، جاہل گنوار ہوں گے، دیہاتوں میں رہتے ہوں گے، ان کو وہ ہوں گے ایسے لوگ۔ یہ جو MBBS کیے ہوئے ہیں اور جو بڑی بڑی ڈگریاں، انجینئر، ڈاکٹر، اور پتہ نہیں کون سی ڈگریاں، یہ اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں جن کے ہم کو نام بھی نہیں آتے ہیں، وہ ڈگریاں سب لیے، تو یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے دماغ کیا کہنا، ارے وہ تو ایسا فلاں۔ لیکن محترم، کبھی کبھی وہ بھی ان کے دماغ میں بھی گوبر اور لیت بھر جاتی ہے، وہ بھی ایسی باتیں کہنے لگتے ہیں کہ جو بات حق ہوتی ہے اس کو نہیں کہتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ ہاں، بات یہ چل رہی تھی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان صرف ایسے مسلمانوں کے پاس ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ نماز کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ یہ تو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، فلاں ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ وہ لوگ، ان کے پاس ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان والے تو ہم لوگ ہیں۔ کسی کا 56 انچ سینہ ہوتا ہے، ہمارا پھول کے نامعلوم کتنے گنا 56 کے ہو جاتا ہے جب ہم ایسی باتیں کہتے ہیں۔ یہ سب گنواروں اور جاہلوں والی باتیں ہیں۔ عزیز محترم، ہر ایک کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ آپ مالیے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ باتیں سنتے رہتے ہوں گے، ہمارے کتنے غیر مسلم بھائی ہیں
جی ہاں، غیر مسلم بھائی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ارے ہاں یہودی بھی ہیں جو حق بات کہتے ہیں ضرور وہ، کیا یہ مطلب ایمان نہیں ہے؟ ارے بھائی حق بات کو کوئی کہہ دے، کیا یہی تو ہے ایمان، اور یہی سب سے کٹھن کام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کوئی مالی مسلمان بننے کے لیے آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کیا تم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس میں مسلمان ہونے میں حق بات کہنی پڑتی ہے؟ چاہے جتنا بڑا نقصان ہو، چاہے خود اپنی جان بھی کیوں نہ چلی جائے، یہ سمجھتے ہو؟ جو ایمان لاتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں کیسے ٹوٹ پڑتی ہیں معلوم ہے؟ جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ میں پہاڑ سے پانی نیچے گرتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے یہ جو ہمارے مثال دی گئی ہے، اور یہی چیز آج ہمارے سامنے بھی ہے۔ دیکھیے، نگاہ اٹھا کے دیکھیے، ذہن کھول کے دیکھیے، صرف کونے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے سے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی طرف سے آنکھ بند کرنے سے پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے اس میں کتنے لوگ حق بات کہہ رہے ہیں، چاہے وہ مان لیا جو ہے ویڈیوز کے ذریعے سے ہو، کوئی ان کے چینل چل رہے ہوں، ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی واقعی سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہیں، تو ارے اتنی سچی بات حق بات کہہ رہا، ارے یہ تو اب اندر چلا جائے گا، اب اس کا گھر بلڈوزر سے ملیا گرا دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا، اب اس کو در کی ٹھوکریں کھانے پڑے گی، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ یعنی کہنے والا سچ بات کہہ رہا، لیکن یہی ہے ایمان اسی کے پاس ہے کہ اب جو بات کہہ رہے ہیں بالکل حق اور سچ کہہ رہے ہیں، اس کا انجام بھی سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے دھوکے میں ایسا کہ نہیں، سمجھ بوجھ کے کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں یہ جو ہے رمضان المبارک میں جو ٹریننگ ملی ہے، اس پہ ہمیں ہی کو نہیں بلکہ یہ ہم لوگوں کی یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر کے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے اس سے سبق سیکھے کہ دیکھو یہ جو ہے تراویح پڑھی گئی ہیں، یہ کتنے شانتی اور سکون کے ساتھ میں پڑھی ہیں۔ اسلام جو ہے شانتی کا پیغام دیتا ہے، سکون کا پیغام دیتا ہے، وہ ایک دم بھائی چارہ بنائے رکھنے کا پیغام دیتا ہے، کہ ایک دوسرے کو برا نہ کہنے کا پیغام دیتا ہے، ایک دوسرے کو دھرم کو برا نہ کہنے کا حکم دیتا ہے۔ تو عزیز محترم، ان تمام باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ پاک کے وہاں یہ نہ ہو اچھا تم اپنے کو بڑا ایمان والا سمجھ رہے تھے، ہاں لیکن تم تو سارے کے سارے گندے لوگوں کو بھی اچھا کہہ رہے تھے، اور چھوٹی سی بات کے اوپر وہ شیعہ ہیں ہم سنی ہیں، وہ سنی ہیں ہم شیعہ ہیں، یہ تمام کتنی چھوٹی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، انہیں میں تم تو الجھے رہے اور کسی کو برا کہا، کسی کو بھلا کہا، نہ سوچا نہ سمجھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رہتی دنیا تک شانتی اور سکون بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جنگ بندی میں جو تمام لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، دونوں طرف سے جانیں جا رہی ہیں، اللہ پاک اس سے بھی سب کی جانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔